نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آج شروع کریں گے اور الحمدللہ آج پارہ نمبر 11 کا لاسٹ لیسن ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن سے پارہ نمبر 12 شروع ہو جائے گا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پورے قرآن پاک کی صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اسی طرح اپنے پاروں کو مکمل کرتے جائیں، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت کہ محکم کی گئی ہے، آیاتہ اس کی آیتیں، ثم پھر فصلت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم حکمت والے کی طرف سے، خبیر خبیر جو خوب خبردار ہے۔ اللہ تعبدو یہ کہ تم عبادت کرو، الا اللہ مگر صرف اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، وبشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں، وانستغفروا اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا پھر تم سب رجوع کرو، الیہ اس کی طرف، یمتعکم وہ فائدہ دے گا تمہیں۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یحکم حاکم، محکوم حکومت، قال مال و دولت، شان و شوکت صبح و شام، خبیر خیر خیریت، خیر و عافیت، بخیر، کتاب کتاب درسی، کتب مکتبہ کتاب الہی، آیاتہ آیت کریمہ آیت قرآنی، فصلت مفصل تفصیل اور تفصیلات، حکیم حکمت و دانائی علم و حکمت، خبیر باخبر خبرگیری اور خبریں اور مخبر، تعبد عبادت معبود، بشیر بشارت مبشر بشیر مبشر مبشرہ، استغفر غفار مغفرت اور استغفار، توبو توبہ تائب توبہ استغفار، الیہ الدائی الی الخیر مرسل الیہ، یمتعکم متاع عزیز متاع کارواں مال و اسباب، عربک کا ورڈ صرف ایک ہے ہمارے پاس، نذیر ڈرانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود کے شروع میں بتایا الف لام را کہ یہ کتاب ہے کہ محکم کی گئی ہیں اس کی آیتیں، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں کہ اللہ نے اس کی آیتیں محکم کی، اور پھر اس میں تفصیل سے بیان کیا بڑے حکمت والے خوب خبردار کی طرف سے۔ یعنی حکمت والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والے وہ، اور خوب خبردار بھی وہی، ان کی طرف سے یہ نازل کیا گیا قرآن، اس کی آیتیں، اور اس سے زیادہ حکمت والا اور اس سے زیادہ خبردار اور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 2، یہ کہ تم عبادت کرو مگر اللہ ہی کی۔ یہاں پہ بھی واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہ مانو، کسی کو معبود نہ مانو، کسی پہ چڑھاوے نہ چڑھاؤ، کسی کی پوجا نہ کرو،
مگر اللہ ہی کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ڈرانے والا کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ خوشخبری کس چیز کی؟ کہ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تمام اعمال صالحہ کو اڈاپٹ کرو گے، اعمال سیئہ کو چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے پر چلو گے، تو وہ تمہیں خوشخبریاں دیتا ہے جنتوں کی، باغات کی۔ اور اگلی آیت دیکھیے، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، کہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے تو مغفرت کس سے طلب کرنی ہے؟ اپنے رب سے۔ پھر رجوع کرو اس کی طرف، رجوع بھی صرف اس کی طرف کرنا ہے۔ اور جب اس کی طرف رجوع کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ فائدہ دے گا تمہیں، یعنی جو اللہ فائدہ دے گا وہ فائدہ اس طرح کا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اور اگر کسی کو اللہ فائدہ پہنچانے کی نیت کر لے تو کوئی منع نہیں کر سکتا، اگر اللہ کی طرف سے کسی نقصان کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ متاعن حسنن، اچھا فائدہ، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک، وہ ویؤتی، اور وہ دے گا کل ذی فضل، ہر فضل زیادہ عمل والے کو، فضلہ اس کا فضل، زیادہ ثواب، وَإِن تولوا، اور اگر تم سب پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ، تو بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے، الی اللہ، اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، وہو، اور وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ الا، آگاہ رہو، انہم یثنون، بے شک وہ سب دوہرا کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا، تاکہ وہ چھپے رہیں، منہ، اس اللہ سے، الا، آگاہ رہو، حین، جب، یستخفون، وہ سب اوڑھ لیتے ہیں، یستغشون، وہ سب اوڑھ لیتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑے، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون، وہ سب جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو سب ظاہر کرتے ہیں، انہ، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والی باتوں کو۔ سب سے پہلے میننگز دیکھیے، متاعن، متاع عزیز، متاع کارواں، مال و دولت، حسنن، احسن، حسین، اجلن، لقمہ اجل، اجل آپ پہنچی، فرشتہ اجل، فضلہ، فضیلت، فضل، افضل اور فاضل، اخافو، خوف، خائف، خوف کے سائے، کبیر، اکبر، کبیر، مکبر اور تکبیر، مرجعکم، رجوع الی اللہ، راجع، مرجع، نذیر، تقدیر، تقدیر، قدرت اور قدیر، صدورہم، صدری، شرح صدر اور صدر مقام، منہ، من جانب، من جملہ، من حیث القوم، یعلم، علم، معلوم، تعلیم، معلم اور متعلم، یسرون، اسرار و رموز، پرسرار، واو اٹیچمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مال و دولت، شان و شوکت، صبح و شام، یولنون، اعلانیہ، اعلان عام، عربی کے ورڈ دیکھیے، یؤتی، وہ دے گا، تولو، تم سب پھر گئے، یثنون، دوہرا کرتے ہیں، حین یصغون ثیابہم، جب وہ اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے۔ آیت نمبر 3 کہ اچھا فائدہ ایک وقت مقررہ تک تمہیں دے گا وہ، یعنی جب تک اس دنیا میں وہ تمہیں اچھا اور بہترین فائدہ دے گا، اور اگر تم پھر گئے دین سے، احکامات سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے، تو بے شک میں ڈراتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اگر تم ایمان لانے کے بعد پھر گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو پھر میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جس دن ہر ذی نفس کو اپنے اعمال کا
بدلہ ملے گا، حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے مطابق ہی جزا و سزا مخصوص کی جائے گی۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو مرضی کر لو، جتنا مرضی دنیا میں رہ لو، تمہارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق۔ آیت نمبر 5، آگاہ رہو بے شک وہ دوہرا کرتے اپنے سینوں کو تاکہ وہ چھپے رہیں اس اللہ سے۔ آگاہ رہو جب وہ اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا جا رہا ہے اس بات کا، انبیاء میں سے کچھ ایسے بھی تھے، مفسرین کا اس بات پہ اکتفا ہے کہ انبیاء میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ شرمیلے تھے، حیا والے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو وہ جب رفع حاجت کے لیے جاتے، واش روم استعمال کرتے یا غسل کرتے یا کسی اور ضرورت کے تحت انہیں اپنا لباس اتارنا پڑتا، تو اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے کہ جسم کے وہ حصے جن کو چھپانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے، اور یہ بھی دل میں خیال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیکھ لے۔ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ آگاہ رہو جو دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپے رہیں اس اللہ سے، تو آگاہ رہو جب وہ اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ بظاہراً جسم میں کیا کیا ہے، اور جسم کے اندر جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ کیا ہے، اور کہاں کہاں کیا کیا چیز تخلیق کی گئی ہے۔ یعنی جب وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو۔ تو جو بہت زیادہ حیا والے تھے نا، ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ اب اس جو آخری آیت ہے نا، یہ ہم جیسوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے جسم کے حصوں کو بھی چھپانا چاہتے تھے حیا کی وجہ سے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم غیر محرموں کے آگے اپنے جسموں کی نمائش کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی اس آیت سے خوف لینا چاہیے، خوف پکڑنا چاہیے، اور ہمیں بھی حیا والے بننا چاہیے۔ جو مومن ہے نا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ حیا والا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے جسموں کو چھپانا ہے غیر محرموں سے، حفاظت کرنی ہے اس کی۔ معذرت کے ساتھ عورتوں کے لیے خاص ہے کہ عورتوں کو باپردہ رہنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رہنے کا حکم دیا ہے، اور نیم برہنہ لباس نہیں پہننے جو آج کل ہم پہنتے ہیں، ٹائٹس، جینز، فٹنگ والی شرٹس، جو پہننے کے باوجود انسان برہنہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور باریک اتنے کہ جسم کا ایک ایک عضو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں ان انبیاء کا حیا پیدا کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے بھی تھے اور حیا بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اس عمل کو قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔